السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے بارے میں۔ پوسٹ نیٹل ڈپریشن بچے کی پیدائش کے فوری بعد ماں کو اگر ڈپریشن ہو جائے تو اس کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن جو ہے یہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ جب ایک ماں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو اسے پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ ڈپریشن اس وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب ایک ماں نے مہینوں کے حمل کے دوران شدت سے اپنے بچے کا انتظار کیا ہو، اور اس طرح ماں جو ہے وہ احساس جرم میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بچے کی پیدائش کے بعد جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتی، تو اس طرح وہ احساس جرم میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت جو ہے یہ ہفتوں یا مہینوں تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ معمولی درجے کا جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ گھر والوں کی یا خاندان والوں کی سپورٹ سے یا زیادہ دیکھ بھال سے ٹھیک ہو سکتا ہے، عورت بہتر محسوس کرتی ہے، لیکن شدید درجے کا سیویئر ڈپریشن اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا یا چیک اپ کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کتنا عام ہے؟ تقریباً ہر 10 میں سے ایک ماں بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت عموماً ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہتی ہے، لیکن اگر علاج نہ کروایا جائے تو سالوں تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے یا اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں سب سے پہلے تو اداسی۔ عورت زیادہ تر وقت یا ہر وقت اداس اور ناخوش رہتی ہے، اور دن کے کسی خاص حصے میں یعنی صبح کے وقت یا شام کے وقت طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اداسی یا مایوسی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ جینے کے قابل نہیں رہی یا اس کی زندگی اب جینے کے قابل نہیں ہے۔ چڑچڑاپن، اس عورت کو بہت زیادہ چڑچڑاپن اور غصہ آتا ہے، بعض اوقات اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ اور بعض اوقات اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، چڑچڑاپن دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ، تمام نئی مائیں تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں، لیکن جس ماں کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہو بہت زیادہ تھکا محسوس کرتی ہے، اور بعض اوقات وہ اتنی زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی، بہت زیادہ تھکی ہونے کی وجہ سے وہ جو مریضہ ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، وہ سو نہیں پاتی، اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی اس سے نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ بھوک نہیں لگتی۔ ڈپریس مائیں جو ہوتی ہیں عام طور پر ان کو کھانے میں دلچسپی نہیں رہتی، ان کو بھوک نہیں لگتی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی اور چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کچھ عورتوں کو زیادہ کھانا کھانے سے سکون ملتا ہے، لیکن پھر ان کو اپنا وزن بڑھنے کی ٹینشن لگی رہتی ہے اور وہ اس بات سے بھی ڈپریس ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ عورت کو جب ڈپریس ہوتی ہے اس کو کسی کام میں، کسی چیز میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی، اس کو کسی کام میں بھی مزہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے جسمانی تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ حالات کا مقابلہ نہ کر سکنا، عورت کو ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، لیکن وہ کوئی خاص کام بھی نہیں کر پاتی اور اس کے روٹین کے کام بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتے۔ احساس جرم یا گلٹ فیلنگز، ڈپریشن آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے اور عورت ہر چیز میں منفی پہلو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے چینی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ ڈپریس مائیں جو ہیں وہ دو طرح سے بے چینی محسوس کرتی ہیں۔ وہ یا تو اپنے بچے کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں، اپنے بچے کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، بچے کی بہت زیادہ فکر کرتی ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بچے کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتی، بچے سے بالکل لاپرواہ اور بیزاری محسوس کرتی ہیں۔ بعض نئی مائیں اپنے بچے کی دیکھ بھال اور کیئر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں جو مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کسی انفیکشن کی وجہ سے یا کسی بے احتیاطی کی وجہ سے یا غلط نشو و نما کی وجہ سے یا سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو کہیں کھو نہ دیں۔ ان کو ہر وقت فکر ہوتی ہے بچے کا وزن بڑھ رہا ہے یا نہیں،
بچے کو سانس آ رہی ہے، بچہ اگر زیادہ رو رہا ہے تب بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے، اور اگر بچہ چپ ہے تو ان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بچہ چپ کیوں ہے، بچے کا سانس تو نہیں بند ہو رہا، کہیں وہ خود ہی اپنے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچا لیں گی۔ اور جب عورت کو ایسے محسوس ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، ان کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے، اور دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اور ان کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے جیسے ان کو دل کا دورہ یا فالج ہونے والا ہے، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ان کو کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے، کیا وہ دوبارہ صحت مند محسوس کریں گی بھی یا نہیں۔ تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک عورت کو پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کب ہوتا ہے۔ پوسٹ نیٹل ڈپریشن جو ہے بچے کی پیدائش کے 1 ماہ کے اندر شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ 6 ماہ تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ عام طور پر پوسٹ نیٹل ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، لیکن خاص حالات میں ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ خاص حالات کون کون سے ہو سکتے ہیں، ممکنہ وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اگر عورت کو یا ماں کو پہلے ڈپریشن ہو چکا ہوا ہو، یا اس کا شوہر دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، یا اگر بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہو، یا بہت زیادہ بیمار ہو، یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں نے اپنی بچپن میں اپنی ماں کو کھویا ہو، یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ پریشانیوں سے گزری ہو، جیسا کہ گھریلو مسائل، گھر اور پیسوں کے مسائل، کسی قریبی عزیز رشتہ دار کی وفات وغیرہ، یا کسی ملازمت وغیرہ کا ختم ہو جانا۔ اگر ان میں سے کوئی وجہ نہ بھی ہو تب بھی عورت ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ان مسائل کے ہونے سے یہ لازمی نہیں کہ آپ ضرور ڈپریشن کا شکار ہوں گی، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک اہم وجہ ہارمونز کی تبدیلیاں یا ہارمونلز ایشو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عورت کی ڈیلیوری کے دوران اس کے خون میں ہارمونز کی کمی ہو جاتی ہے، یا ہارمونز کی چینجز آتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر معمولی درجے کا پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہو تو وہ کچھ ہفتوں یا مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور عورت علاج کے بغیر ہی بہتر محسوس کرنے لگ جاتی ہے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنے سے۔ لیکن اگر شدید درجے کا یا سیویئر ڈپریشن نظر آ رہا ہو، یا اس میں یہ علامات پائی جائیں، تو اس کا فوری علاج ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن سالوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر سائیکو تھراپی تجویز کرتے ہیں۔ سائیکو تھراپی سے معمولی درجے کا پوسٹ نیٹل ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور عورت بہتر محسوس کرتی ہے۔ لیکن اگر پوسٹ نیٹل ڈپریشن مہینوں سے ہو اور سیویئر قسم کا ہو تو سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز بھی پرسکرائب کی جاتی ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس کا فائدہ 2 ہفتے میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب آپ بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد 6 ماہ تک آپ اس کا استعمال جاری رکھیں۔ لیکن لیکٹیٹنگ مدرز جو ہیں، یعنی دودھ پلانے والی مائیں، اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔